یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، صدق اللہ العظیم۔ ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے، ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے، ملک میری جان مذہب میرا ایمان ہے، ملک پر کر دوں فدا اپنی ساری زندگی، ملک پر کر دوں فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پر میرا ملک بھی قربان ہے۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، آج 14 اگست سن 2016 بروز اتوار ہم آج اپنے ملک کی 70ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ آج سے ٹھیک 70 سال پہلے 14 اگست 1947 بروز جمعۃ المبارک بمطابق 27ویں رمضان المبارک کو ملک پاکستان مملکت خداداد معرض وجود میں آئی تھی۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں بڑے کھلے لفظوں میں اعترافی الفاظ میں کرنے لگا ہوں۔ پوری دنیا میں ملک پاکستان کی پہچان ایک خالصتاً اسلامی پہچان ہے، اس میں دوسری رائے بھی نہیں ہے اور کوئی شک بھی نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ کے بعد پوری دنیا میں جو اسلامی کلمے کی بنیاد پر جو ملک معرض وجود میں آیا ہے وہ مملکت پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ ہے، آدھا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر بتایا جاتا ہے کہ پورا کلمہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ یہ اسلامی پہچان پوری دنیا میں ملک پاکستان کی ہے، اور اسی وجہ سے آج پوری دنیا کی استعماری قوتیں، پوری دنیا کا اہل کفر ملک پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ان کو ہمارے پیارے اسلامی ملک کا استحکام برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور خدا کا بڑا فضل ہے، اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں نا، مختلف ممالک ہمیں نظر آتے ہیں۔ بعض ملکوں کا پورا سال موسم ایک رہتا ہے، بعض ممالک کا موسم 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ملک پاکستان دنیا کے خطے پر وہ جغرافیائی سرحد ہے جہاں اللہ نے 4 سیزن، 4 موسم عطا فرمائے، موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ اور یہ وہ ملک ہے جس میں ریگستان بھی آپ کو ملیں گے اور پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے، برفانی پہاڑیاں بھی آپ کو ملیں گی، معدنیات بھی آپ کو ملے گی، گیس بھی آپ کو ملے گی، اور مٹی کا تیل سمیت کتنی خدا کی نعمتیں ہیں جو ہمیں اس ملک سے میسر آئی ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں لائق فائق قابل قیادت ایسی چاہیے جو اس ملک کو اس ملک کی بنیادوں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ شہداء نے اپنے خون سے آزادی کے جس پیرائے میں رنگ بھرا تھا نا، اس قیادت کی ضرورت ہے جو اس خوشبو کو لے کر پورے ملک کی اسلامی تربیت کرے۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ایسی قیادت نصیب فرمائے۔
یہ تو تمہیدی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. اب میں آپ کی خدمت میں اس گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں. توجہ رکھنا، آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں. اسلامی نقطۂ نظر میں، اسلامی طریقہ ہائے کار میں جشن کا طرز کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں نعمت دوں اور نعمت پہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ. یاد رکھنا میں تمہاری نعمت میں برکت عطا فرما دوں گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے نعمت مل جانے کے باوجود اللہ رب العزت کے احکامات توڑنے پہ آ جاؤ گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے. آج بدقسمتی ہماری قوم کی کہ ہم جشن اس طرز پہ مناتے ہیں جس طرز پہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ہم اس طرز کو اپناتے ہیں جس طرز کے اپنانے کی نفی اللہ کا قرآن کرتا ہے. اس تہذیب اور تمدن کو اپناتے ہیں جس تہذیب اور تمدن کا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کرتی ہے. ان اقوام عالم کا کردار اور شکل اپنے چہروں پہ بناتے ہیں جن کی مشابہت سے ہمیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. میں اپنی نیو جنریشن کو دیکھ کے بہت تعجب کرتا ہوں. آج صبح آپ نے بھی بڑے چہرے دیکھے ہوں گے جنہوں نے اپنے چہرے کو ایک جانور اور ایک ٹارزن اور ایک جنگلی جیسی شکل خالصتاً اس دن کے لیے بنوائی ہے. یہاں کلر، یہاں مختلف قسم کی رنگ و ہائے رنگا رنگ اپنے چہروں پہ ایسے بنواتے ہیں جیسے نابلد قوم ہو، ناخواندہ قوم ہو، جنگلی لوگ ہوں یا ٹارزن جیسی شکل ہو. ہم نے بچپن میں ٹارزن کی کہانیاں پڑھی ہیں اور اس کی تصویریں بھی دیکھی ہیں. وہی تصویر آج قوم کا نوجوان اپنے چہرے پہ سجا کے سمجھتا ہے میں ملک کی آزادی کا جشن منا رہا ہوں. نہیں، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، میں اپنے ملک کی بربادی کا بیج بو رہا ہوں. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی تو پھر اللہ کا عذاب سخت ہے. اتنی قربانیوں سے لیا جانے والا ملک بدامنی کا شکار کیوں ہے؟ اتنی قربانیوں سے ملے جانے والی مملکت آج بدامنی کا شکار کیوں ہے؟ کیا وہ حدیث پاک ہمیں نظر نہیں آتی؟ اعمالکم اموالکم، جو کام کرو گے، جو اعمال جسم سے صادر کرو گے اسی جیسے حکمران تمہیں ملیں. آج تو ہمیں شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے تھے. میں نے عصر کو بچوں کو سورہ یاسین کا ختم کروایا ہے. میں نے کہا پڑھیں اور ان شہداء کو ایصال ثواب کریں جنہوں نے اپنے خون سے ہمیں آزادی نصیب کی ہے، جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل پر قربان کیا ہے، جن کے ماؤں بہنوں کی عزتیں تاتار ہوئی ہیں. آج ہم آزادی کا جشن نہیں منا رہے، آج ہم کچھ اور کسی اور راستے پہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. انگریز نے جب اس ملک میں قدم جمائے، متحدہ ہندوستان نے، اہلیان متحدہ ہندوستان نے اور باسیان پر صغیر پاک و ہند نے انگریز سے چھٹکارا چاہا، انگریز کی غلامی سے نکلنے کا ارادہ کیا. تو میں دیکھتا ہوں تاریخ کے مطالعے سے مجھے دو نظریے متحدہ ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں نظر آتے ہیں. اب توجہ رکھنا، وہ دو نظریے کون سے ہیں جن کو یوں کہوں تو بے جان نہ ہوگا. ایک نظریہ انگریز کی غلامی والا، وہی نظریہ انگریز کی باتوں کو اپنے دل پر عمل کر کے عمل پیرا ہونے والا، انگریز کے افکار کو اپنانے والا. بلکہ میں ایک قدم بڑھ کے کہوں کہ انگریز کی حکومت کو ذل اللہ فی الارض، اللہ کا سایہ زمین میں کہنے والا، اور انگریزی حکومت کو خداداد حکومت کہنے والا طبقہ نظر آتا ہے. اور ایک طبقہ انگریز کے خلاف
اس کی غلامی چھڑانے کے لیے سینہ سپر نظر آتا ہے، برسر پیکار نظر آتا ہے، انگریز کے خلاف میدان عمل، میدان حرب و ضرب، میدان جنگ میں، میدان کارزار میں اترتے نظر آتا ہے، جس کی پاداش میں اس طبقے کو کبھی جیل سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی ہتھکڑی سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی بیڑی سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی قید و بند کی مشکلات اس طبقے کو سامنے اپنے منزل کے حصول میں رکاوٹ اور حائل نظر آتی ہیں۔ میں نے پہلے طبقے کو دیکھا تو مجھے مرزا قادیانی نظر آیا۔ قادیانیت وہ طبقہ ہے جو انگریزی نبی اور انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے مقدس فریضے کو مسلمانوں کے دلوں میں ختم کرنے کا نظریہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دیا ہے۔ چھوڑ دو اے دوستو، اب جنگ اور قتال دی کے لیے حرام ہے، اب جنگ اور قتال، یہ نظم مرزا قادیانی نے سب سے پہلے لکھی ہے اور مسلمانوں کو انگریز کی غلامی کا درس دیا ہے۔ اسی کی اتباع میں ایک شخصیت مجھے اور نظر آتی ہے جس کو آپ اور ہم اہل بدعت کا امام کہتے ہیں۔ امام اہل بدعت اپنے فتاوی اور اپنی کتابوں میں مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں، ہندوستان دارالاسلام ہے۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ امام اہل بدعت نے اعلام الاعلام بأن ہندوستان دارالاسلام نامی کتاب لکھ کر مسلمانوں کو بتایا کہ ملک دارالاسلام ہے، انگریز کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تیسری جماعت ملحدین کی نظر آتی ہے۔ امام الہاد، امام اہل الہاد محمد حسین بٹالوی نظر آتا ہے جو الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھ کر، جہاد کی منسوخیت پہ کتاب لکھ کر قادیانیت کے ہاتھ مضبوط کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن دوسرا طبقہ جس نے انگریز کی غلامی سے مسلمانوں کو چھڑوانا تھا، وہ مجھے ایک چکپا طبقہ نظر آتا ہے۔ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت میں قطب الارشاد، امام ربانی، فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ شخصیت نظر آتی ہے۔ آج بھی فتاوی رشیدیہ میں امام ربانی حضرت گنگوہی کا فتویٰ باقاعدہ شکل میں موجود ہے کہ ہندوستان پر انگریز مسلط ہے، مسلمانوں پر ناجائز حکمرانی کر رہا ہے، اور یہ ملک دارالاسلام نہیں دارالحرب ہے اور انگریز کے خلاف اٹھ جانا چاہیے۔ یہ طبقہ صرف علماء دیوبند کا طبقہ ہے۔ یہ نظریہ کہ انگریز کا مقابلہ کیا جائے، یہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے میں بانیان پاکستان کو دیکھتا ہوں، خصوصاً قائد مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھتا ہوں کہ علماء دیوبند سے باقاعدہ راستے کا طریقہ پوچھ کر چلتے نظر آتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال علماء دیوبند سے قدم ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بانیان پاکستان میں چودھری رحمت علی دیوبند کے فیض کو آگے پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء دیوبند نے انگریز سے چھٹکارے کا نظریہ دیا۔ جس وقت مسلم لیگ کانگریس کی حمایت میں تھی، حکیم الامت مجدد الملت شاہ حکیم اشرف علی تھانوی نے مسلم لیگ کی سرپرستی قبول نہیں کی تھی۔ مسلم لیگ سے یہ وعدہ لیا تھا، آپ انگریز کے ایجنٹوں سے ہٹو گے پھر میں سرپرستی قبول کروں گا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریز کی مخالفت میں
سب سے پہلا قدم اٹھایا تو سرپرستی حکیم الامت حضرت تھانوی کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت تھانوی شاگرد ہے رشید احمد گنگوہی کا، اور اس نے استاد کی جانشینی کا حق ادا کیا ہے۔ آپ اٹھائیے مولانا شبیر علی کی رودات، مولانا منشی عبد الرحمن شوق کی تعمیر پاکستان، آپ کو نظر آئے گا کہ قائد اعظم کلکتہ میں ہے۔ باغپت سے واپسی پر ایک انگریز کے ٹاؤٹ مولویوں کا وفد ملا، جنہوں نے کتابیں لکھ کر ہندوستان کو دارالاسلام ثابت کیا تھا۔ قائد اعظم سے کہنے لگے ہم مولوی، ہمارا طبقہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ محمد علی جناح نے واضح کہا ہے مجھے ٹاؤٹ ملاؤں کی حمایت نہیں چاہیے، میری سرپرستی میں ایسا عالم موجود ہے جو خیبر کی چوٹیوں سے لے کر راس کماری کے دشت تک تم تمام پہ بھاری ہے، اور اس کا نام حکیم الامت اشرف علی تھانوی۔ آپ تاریخ کو مطالعہ کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ قائد اعظم نے حکیم الامت کی دعائیں لی ہیں۔ میں نہیں کہتا، رودات نامی کتاب جو ملک پاکستان کی تاریخ پہ سب سے پہلے لکھی گئی ہے 1955 کو، اس میں واقعہ موجود ہے نواب جمشید علی خان رحمہ اللہ کا۔ نواب جمشید علی خان وہ شخصیت ہیں، جب بھی قائد اعظم موسم گرما سے تنگ آتے اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو ساتھ لے کر باغپت میں نواب جمشید علی کے ہاں رہائش کرنے جایا کرتے تھے۔ جیسے گرمیوں میں ہم مری کا وزٹ کرتے ہیں، ناران کاغان کا وزٹ کرتے ہیں، مالم جبہ اور کالام کا وزٹ کرتے ہیں، ہم ٹھنڈے علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ قائد اعظم کی عادت ہے کہ وہ گرمی ٹھنڈی علاقوں میں گزارتے تھے، اسی وجہ سے قائد اعظم کی وفات بھی زیارت میں ہوئی ہے جو ٹھنڈا علاقہ تھا۔ تو نواب جمشید علی کے پاس جاتے تھے۔ نواب جمشید علی کی بات رودات میں موجود ہے۔ مولانا شبیر علی لکھتے ہیں، فرمایا کہ مجھے نواب صاحب نے کہا تھا ایک بات میری بھی لکھ لو کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی میرے حضرت والا نہ ہوتے، مسلم لیگ کی قیادت خصوصاً قائد اعظم کی اسلامی اور دینی تربیت نہ ہو سکتی۔ یہ ان کا یار غار بتا رہا ہو، یہ قائد اعظم کا قریبی ساتھی کا بیان بتا رہا ہو۔ لا تسأل عن الصدیق واسأل قرینہ، دوست سے مت پوچھ، دوست کے ساتھی سے پوچھ۔ ساتھیوں کو دیکھ کے ہم نشینوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، آگے ایک بات مزید لکھتے ہیں، کہا کہ قائد اعظم کے ساتھ حضرت تھانوی کے حکم پہ بمبئی کے اندر علماء لدھیانہ، علماء تھانہ بھون، علماء دیوبند کا وفد ملا اور ان کو اسلامی تعلیمات کی طرف روشناس کرانے کی بات کی ہے۔ توجہ رکھنا، میں وہ واقعہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ یہ رودات کا صفحہ 5 ہے۔ فرماتے ہیں حکیم الامت رحمہ اللہ نے جب اپنے وفود بھیجے تو 24 دسمبر 1938 کو بمبئی سے واپسی پہ پٹنہ میں مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری کی قیادت میں مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا شبیر علی تھانوی، مولانا عبدالجبان ابوہری، مولانا عبدالغنی پھول پوری، مولانا معظم حسان امراہی رحمہم اللہ پہ مشتمل وفد قائد اعظم سے ملتا ہے، مختلف امور میں تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ساتھ ایک ترغیب دیتے ہوئے قائد اعظم کو حکیم الامت کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ محمد علی جناح نماز میں سستی مت کرنا، نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ آخر قائد اعظم یہ نصیحتیں سن کر کہنے لگے حکیم الامت کو پیغام پہنچا دو، ہاں میں واقعی گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن آپ کا حق ہے، آپ پر میرا فرض ہے، آپ مجھے نصیحتیں کرتے ہیں۔ یہ حکیم الامت کو پیغام جا رہا ہے۔ یہ رودات پڑھ رہا ہو مولانا شبیر علی کی، جو قائد اعظم کے قدم بقدم ساتھی نظر آتے ہیں، اور ایک وقت لکھتے ہیں کہ قائد اعظم سے
حکیم الامت کا پیغام ایک دوسری مرتبہ دینے کے لیے ان کے سفیر مولانا شبیر علی پہنچے ہیں۔ یہ رودات کے صفحہ 8 اور 9 ہے۔ تو قائد اعظم کہنے لگے مجھ سے سب ملتے ہیں پر بات سیاست کی کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو مجھے سیاست کی الف با سمجھاتے ہیں یہ خود سیاست کی ابجد سے واقف نہیں ہیں۔ مجھ سے ملیں، مذہب بتائیں، کیونکہ میں مذہب سے ناواقف ہوں۔ حضرت تھانوی وہ شخص ہیں جس نے جب بھی مجھ سے گفتگو کے لیے وفد بھیجا سیاسی بات نہیں کی، خالصتاً مذہبی معلومات پہنچائی ہیں۔ ان کی جگہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ شبیر علی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں، جتنی دینی باتیں کرنی ہے کرو، میں بڑی شوق سے سنوں۔ اندازہ لگاؤ یہ حکیم الامت کی دینی تربیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور حکیم الامت رحمہ اللہ نے یہ چیز دیکھ لی تھی۔ تبھی اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں ایک بات لکھی ہے اور حکیم الامت کے لیے لکھی ہے۔ شبیر علی اپنے شاگرد کو کہنے لگے شاید کہ مولویوں کو حکومت نہ ملے، انہی لیگ والوں کو مل جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی دینی تربیت کریں۔ کتنا بڑا احسان ہے علماء دیوبند کا جو حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قیادت سے مل کے کیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا انگریز سے چھٹکارا، اس کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ علماء دیوبند نے دیا ہے۔ میں اس پر ایک بات مزید واقعہ سناتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کا واقعہ موجود ہے۔ جب انہوں نے تحریک ترک موالات کا آغاز کیا، ترک موالات کا معنی یہ ہے انگریز کی مصنوعات کو استعمال نہیں کریں گے، انگریز کی مصنوعات سے سوشل بائیکاٹ ہوگا، اور فتویٰ دیتے ہوئے شیخ الاسلام نے یہ لفظ بھی تحریر کر دیے کہ انگریز کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ جو والدین اپنے بچے کو گریجویشن کرانے کے بعد انگریز کی فوج میں شامل کرتے ہیں یہ گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہ فتویٰ انگریز تک پہنچا۔ از خود نوٹس لیا انگریزی سپریم کورٹ نے، حضرت مدنی کو ہتکڑی لگی۔ اس وقت سپریم کورٹ کا سپریم بینچ کراچی میں بیٹھا کرتا تھا۔ خالق دینہ حال میں حضرت مدنی کو پابند سلاسل کرتے ہوئے لایا گیا، اور حضرت مدنی رحمہم اللہ وہیں تشریف لائے۔ انگریز جج نے کہا آپ نے فتویٰ دیا تھا، بات کرنے لگا۔ حضرت مدنی نے روکتے ہوئے کہا جج صاحب مجھے معلوم ہے جج کے الفاظ ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں میں آپ کو ٹوکتا ہوں، ایک لفظ آپ نے غلط بولا ہے، میں نے فتویٰ دیا نہیں تھا، میں اب بھی فتویٰ دے رہا ہوں۔ مجبور ہو کے اسے کہنا پڑا ہاں ہاں تم اب بھی فتویٰ دے رہے ہو، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ فرمایا جی ہاں میں بڑے ہوش و حواس سے یہ فتویٰ دے رہا ہوں، کہا میں اپنے سپاہیوں کو پابند بناتا ہوں، اسے لے جاؤ، اس کی اچھی خاطر مدارت کرو، ٹھنڈے پانی سے توازو کرو، شاید بلڈ پریشر اس کا نارمل ہو جائے، پھر لاؤ میں اس سے پوچھوں حسین احمد تمہیں پتا ہے جو بات تم کر رہے ہو تیری موت میرے قلم کے نیچے ہے، میں قلم گھماؤں گا ٹل ڈیتھ ٹو دا ہینگنگ کہہ کر تجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، جاؤ اپنا ذہن کول کر کے لاؤ، فریش ہو کر آؤ۔ حضرت مدنی فرمانے لگے جج صاحب یہ کپڑا دیکھا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا جب دیوبند سے چلا تھا حسین احمد اپنا کفن ساتھ لایا تھا، میں سر دھڑ کی بازی لگا کر فتویٰ لکھنے والا دیوبندی عالم ہوں، میں فتویٰ لکھ کے اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، مجھے میرے نبی کے یہ الفاظ بخوبی یاد ہیں
مجھے میری شریعت کا یہ سبق بخوبی یاد ہے کہ حق والے عالم کے الفاظ شہید کی لہو کے برابر قیامت میں تولے جائیں گے۔ میں نے ساتھ کے لکھا تھا کفن اپنا ساتھ لایا، میں تو تمہارا کفن بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو کرنا ہے کر گزریے۔ یہ علماء نے انگریز سے غلامی چھٹکارے کا نظریہ دیا ہے، اور یہ نظریہ علامہ اقبال نے اپنایا ہے، جسے ہم کہتے ہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تصور پیش کیا ہے پاکستان کا۔ یہی تصور حضرت تھانوی نے دیا تھا۔ مولانا شبیر علی رودات میں لکھتے ہیں حکیم الامت ایک دن فرمانے لگے ہمیں اکیلی جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ ملک بھی ہم اکیلا مسلمانوں کو ملے جہاں ہم اسلام کو نافذ کر سکیں۔ اور یہی نظریہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے، یہی نظریہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے، جس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر علماء دیوبند نے نظریہ دیا، اور حکیم الامت کے اس نظریے پہ قائد اعظم محمد علی جناح اس کو لے کر چلے ہیں۔ اور میں یہاں بطور جملہ مترجہ کہیں میں ایک بات کہتا ہوں، علماء دیوبند کی اتنی تعریف قائد اعظم کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے علماء دیوبند کو ساتھ کیوں رکھا ہے؟ میرے پاس اس پر مواد بہت کچھ ہے، لیکن میں صرف ایک واقعہ بطور سمری، بطور خلاصہ نقل کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند جب بنا تھا نا، اس کی بنیادی شاگرد ایک تھے، اور اس شاگرد کا نام محمود ہے، شیخ الہند محمود ہے۔ یاد رکھنا محمود کا مادہ حمد ہے، حمد کا معنی تعریف ہے، اسی وجہ سے دنیا بھی تعریف کرتی ہے، قیامت میں بھی تعریف ہوگی۔ اور یہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑے تھے، وہ درخت کس چیز کا تھا؟ بولیے کس چیز کا تھا؟ انار کا۔ انار وہ درخت ہے جس کے لیے 27 پارہ سورۃ الرحمن اللہ کا قرآن کہتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ انار کا درخت جنتی درخت ہے۔ لوگوں، آج انار کے درخت والے علماء دیوبند کے علم کی قدر تم کر لو، کل اللہ جنت میں انار عطا فرمائے۔ ایسے ساتھ لے کر نہیں چلے تھے۔ یہ شان علماء دیوبند ہوتا نا، پھر اس پر میں تفصیل سے چلتا۔ توجہ رکھو، میں تحریک پاکستان پہ آنے لگا ہوں۔ تحریک پاکستان چلی ہے تو وہ لوگ کیسے ساتھ دے سکتے تھے؟ امام اہل بدعت تو انگریز کو دارالاسلام کہہ چکا ہے، امام اہل الہاد بٹالوی تو جہاد کی منسوخیت کہہ چکا ہے، مرزا قادیانی کی نسل تو جہاد کو بالکل ختم کرنا اپنا معجزہ قرار دے چکی ہے، تو یہ لوگ کہاں چل سکتے تھے؟ چلنے والے علماء دیوبند ہیں، اور قدم بقدم چلے ہیں۔ تاریخ کے اوراق اٹھائیے تو آپ کو نظر آئے گا زبدۃ المفسرین شیخ الہند کے معناز شاگرد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، دارالعلوم دیوبند کے نمائندے مسلم لیگ کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس وقت کی مسلم لیگ کی قیادت۔ توجہ رکھنا، اور اگر حضرت علامہ عثمانی نہ ہوتے تو تاریخ سے واقف طالب علم اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ صوبہ سرحد جو ڈی اے خان سے لے کر چترال کی برف پوش چوٹیوں تک ہے، اور راکا ساکی کی برف پوش چوٹیاں جو سرحد کی گواہی دے رہی ہیں، یہ کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ آپ اٹھائیے انوار الحسن شیرکوٹی کی کتابیں، رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمد شفیع اور مولانا شبیر احمد عثمانی ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر پورے سرحد کا وزٹ کرتے ہیں، ہارا ہوا ریفرنڈم مسلم لیگ جیت جاتی ہے۔ یہ علماء دیوبند کے محنتیں تھیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم میں بزرگ کافی موجود ہیں۔ مہاجر برادری کے ایک بزرگ تھے، ہم اسے چاچا رانا صاحب کہتے تھے، مجھے ان کو اوریجنل نام یاد نہیں ہے، بزرگ جانتے ہیں،
حاجی حیات صاحب کی جو سرائے ہے اس کی مسجد علی المرتضیٰ ہے، اس میں ہر وقت سوئے رہتے تھے. سفید داڑھی والے بزرگ حضرت استاد عبداللہ صاحب نور اللہ مرکزہ کے ساتھ بیٹھے اور اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ مجھے آج بھی یاد ہے جب ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن اٹھایا ہوا تھا اور اس چگلے کے نیچے علامہ شبیر احمد عثمانی ٹھہر کر کہہ رہے تھے مسلمانوں ملک کے لیے ایک ہو جاؤ. وہ یہاں کی بات فرما رہے تھے. اور یاد رکھنا یہ تو ہمارے بزرگ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ اور کیا کیا معاملہ تھا. تو یہ ملک کا حصہ اسی نے بنوایا ہے اور اسی کی وجہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کو اور علامہ ظفر احمد عثمانی کو قائد اعظم نے ایک ایک موقع پہ ساتھ رکھا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی سے پہلے ایک بات مزید بھی عرض کرو. مولانا محمد علی جوہر کا نام بانیان پاکستان میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں مجھے قائد اعظم نے کہا تھا کہ مذہبی معلومات تو وہی ہے جو آپ مولوی مجھے سمجھا رہے ہو، میں ڈائریکٹ مذہبی معلومات سے واقف نہیں ہوں. کل ملک بن جانا ہے مجھے نظر آ رہا ہے، بتاؤ میں اس ملک میں جو قانون نافذ کروں وہ کون سا ہو. وہ پوچھنے لگے آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو. توجہ رکھنا، بڑے کام کا حوالہ پڑھ رہا ہو. بڑی ذمہ داری کے ساتھ فرمانے لگے کہ مجھے خلافت عمر فاروق کے واقعات لکھ کر دے. اور علامہ شبلی نعمانی بڑے عالم گزرے ہیں، اگر اس کے قلم کی ہو تو بہت بہتر ہوگا. مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں میں نے شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب الفاروق کا حصہ ثانی جو خلافت کے نظام و نسق پہ مشتمل تھا اس کا انگلش ٹرانسلیٹ کر کے قائد اعظم کو دیا ہے. اور اس بندے نے باقاعدہ پڑھا اور کہا یہ میرے ملک کا لا ہوگا. یہ اور بات ہے زندگی نے وفا نہ کی، یہ اور بات ہے گردش ایام کچھ اور چل پڑا، یہ اور بات ہے کہ جو ہے نا سفید انگریز کو بھگا کر بعد میں کالے انگریز ہم پہ مسلط ہو گئے، لیکن اس شخصیت کا تو نظریہ صاف تھا نا. اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آ جاتی ہے، جو لوگ مذہبی اعتراض کرتے ہیں نا فلاں فرقے سے تعلق تھا ان کا، فلاں فرقے سے، حضرت عمر کو آئیڈیل بناتے ہوئے قائد اعظم کا وزر مذہب سورج کی روشنی کی طرح صاف ہو جاتا کہ کس کے چاہنے والے تھے. اور ایک حوالہ مزید بھی سنیے. جب قرارداد مقاصد کی باری آئی، قرارداد مقاصد جس کی بنیاد پہ ملک کا آئین ٹھہرا، قائد اعظم نے کہا لکھنے کے لیے یہ قلم لیجیے، علامہ عثمانی کا قلم لکھے. اور علامہ عثمانی نے ایک ہی مجلس پہ بیٹھ کے قائد اعظم کو مکمل قرارداد مقاصد لکھ کے دی ہے. میں پوری قرارداد مقاصد کی کاپی ساتھ لے کر آیا ہوں. قلت وقت نہ ہوتی تو میں پڑھ کے سناتا کہ وہ 16 نقاط جو محمد علی جناح کو علامہ عثمانی نے لکھ کے دیا ہے وہ ملک پاکستان کے آئین شمار ہو. اور پھر یہ وقت چلتا گیا. قائد اعظم نے جب ملک بنا لیا، ملک کا اعلان ہونے لگا. 27ویں رمضان المبارک کی شب ہے، جمعۃ المبارک ہے، 14 اگست 1947 ہے، ملک بن گیا. اور اس وقت متحدہ پاکستان جس میں ایسٹ اور ویسٹ کے ایریز شامل تھے، ایسٹ اور ویسٹ کے ایریز شامل ہیں، اس میں دارالخلافہ کراچی تھا. تو کراچی میں علم لہرایا جانا تھا، جھنڈا لہرانا تھا. اور ادھر مشرقی پاکستان میں اس کا دارالخلافہ ڈھاکہ تھا، بنگلہ دیش کا موجودہ کیپٹل، وہاں پر بھی جھنڈا لہرانا تھا. تو رات سے پہلے قائد اعظم نے علامہ ظفر احمد عثمانی کو بھیجا، آپ یہ اسپیشل سواری لیجئے، وہاں پہ پہنچیے، کل ہماری نیابت کرتے ہوئے پرچم لہرا دیجئے. علامہ ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے بھانجے ہیں، وہاں پرچم لہرایا. اور جب ادھر کی باری تھی لوگوں نے سمجھا تھا قائد اعظم خود لہرائیں گے. پرچم اٹھانا مذاق نہیں ہے، اتنی قربانیوں کے بعد جھنڈا لہرانا بہت بڑی اہمیت کا حامل کام ہے. اور پھر لوگوں نے دیکھا جب تلاوت قرآن کی باری آئی تو علامہ عثمانی نے انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ سورت تلاوت کی اور تلاوت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز فرمایا.
تو قائد اعظم نے دونوں ہاتھوں سے جھنڈا تھاما، علامہ عثمانی کے ہاتھ میں دے کر یہ کہا آپ کے ہاتھ اس قابل ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے پرچم لہرائیے۔ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ میں یہاں ایک بات کروں، سیاسی بات پہ مذہبی دلیل دیتے ہوئے، پرچم دینا، جھنڈا دینا کہاں سے ثابت؟ کسی کے ہاتھ پہ دینا کون سی حیثیت کا حامل؟ تو میں نے تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائی، مجھے محسن کائنات حضرت محمد الرسول اللہ امام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 7 ہجری یاد آتی ہے، جب خیبر کا قلعہ قاموس فتح نہیں ہو رہا تھا۔ درہ خیبر کے 16 قلعے تھے، 15 قلعوں کو صحابہ کرام نے فتح کر لیا تھا، 16واں قلعہ قاموس ہے۔ بھائی حبیب الرحمن موجود ہے، میں حالیہ سعودیہ کے سفر میں قلعہ قاموس کو دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ قلعہ جب فتح کرنے کا وقت آیا، رات کو اللہ کے رسول فرمانے لگے، لوگوں صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، جب صبح ہوئی، صبح صادق ہوئی، اشراق کے وقت جنگ کا آغاز ہوا، تو رسول اللہ نے جھنڈا سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا، اور علی المرتضیٰ مرحب کے سامنے ٹھہر کر یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کیسی غابات کریہ المنظرہ۔ اے مرحب 1000 آدمیوں سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھنے والوں، مجھے بچہ نہ سمجھنا، میں پیدائشی شیر ہوں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، بچپن میں ماں کی گود میں مجھے دودھ کی پہلی گھٹی حیدر ہونے پہ ملی، شیر ہونے پہ ملی ہے۔ کہتے ہیں مرحب نے یہاں کہا تھا بچے کو لائے ہو، صلح نہیں کرتا، وہ سمجھا تھا صلح کے لیے آیا ہے۔ علی نے یہ شعر پڑھ کے جواب دیا تھا، صلح نہیں تیرا مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ تو اس وقت علی المرتضیٰ مکمل اسلام کی قیادت کر رہا ہے، اور آج بھی درہ خیبر علی المرتضیٰ کی ضرب کی تاب نہیں لا سکا۔ وہ بستی ویسے کی ویسی خالی ہے جیسے حضرت علی نے یہودیوں کو نکالا تھا۔ آج اس خیبر قدیم میں کوئی نہیں بستا، واللہ کوئی نہیں بستا۔ وہ محلے خالی ہے، وہ گھر خالی ہیں، وہ گھروں میں چھتیں گری ہوئی ہیں، خاویۃ علی عروشہا کا نقشہ نظر آتا ہے۔ خیبر جدید کا شہر اس خیبر سے الگ نظر آتا ہے۔ یہ جھنڈا دینا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ قائد ہے اس وقت ہمارا۔ تو قائد اعظم نے بھی علامہ عثمانی کو جھنڈا دے کے بتایا، میں قائد اعظم ہوں پر تو میرا بھی قائد اعظم۔ اس نے تو ہر جگہ علماء دیوبند کو آگے رکھا۔ اور پھر اس پر ایک بات مزید عرض کروں، جب قائد اعظم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آپ اٹھائیے کتابیں، بلکہ معاشرتی علوم اٹھا لیجئے جس کو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بتاتی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جنازے کی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کون پڑھائے، اور کس کا نام لیا تھا؟ بولیے، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ۔ انسان جتنا بھی کیا گزرا ہو، جتنا بھی گناہ گار و خطا کار کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مذہب کا عالم مرتے وقت میرا جنازہ پڑھا۔ بتاؤ یہ نہیں چاہتا؟ بندہ کتنے کیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب والے سے جنازہ نہیں پڑھواتا، میرے مذہب کا عالم۔ اور پھر بندہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو سب سے نیک شخصیت ہے میرا جنازہ بھی وہی پڑھا ہے، شاید اس کی وجہ سے بخشا جاؤ۔ جو سب سے نیک ہو، سب سے صالح ہو، بڑا پارسا ہو، گناہوں سے معصوم شب بیدار تہجد گزار ہو، وہ جنازہ پڑھائے۔ قائد اعظم نے علامہ عثمانی کا جنازے کی وصیت ایسے تو نہیں کی تھی، وہ تو بیرسٹر تھے، وکیل تھے، قانون دان تھے، عقل مند تھے، سیاسی سوچ اور سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کی وصیت کیوں کی؟ کیا اس سے قائد اعظم کا مذہب اہل سنت والجماعت ہونا نظر نہیں آتا؟
اس سے بڑی بات اور کیا مانگو گے؟ اس وقت تو وہ شخصیت بھی موجود تھی کہ جس کو قائد اعظم کا استاد کہتے ہیں، اور بچپن میں باپ نے اسی اپنے مذہب والے مدرسے میں داخل کرایا تھا، اگرچہ قائد اعظم کی فیملی وہی تھی، لیکن یہ تو ادھر آ گئے تھے۔ فیملی والوں نے جس مدرسے میں داخل کرایا، اس مدرسے کی مولوی سے تو جنازہ نہیں پڑھوایا۔ علامہ عثمانی کا کہا کیوں، دن رات کے سفری رفیق تھے، اس کی دن رات سے واقف تھے، لیل و نہار معلوم تھا، ان کے اتار چڑھاؤ معلوم تھی، گرمی سردی پتہ تھا، تو علامہ عثمانی کو سب سے نیک سمجھتے تھے۔ جنازے کی وصیت بھی ان کی اور خضر جنازے کی وصیت نہیں تھی، قبر پر سورۃ بقرہ پڑھنے کی فضیلت بھی ان سے تھی۔ انہوں نے پڑھا، اور وہ سارے مذہبی معاملات علامہ عثمانی نے سر انجام دیے ہیں جو مفاد کے موقع پہ دینے چاہیے۔ اور 3 دن جو تعزیت کے لیے بیٹھا جاتا ہے، جب لوگ آتے تھے تو وہ ایک گلے اور کندھے سے کندھا ملا کر روتے تھے، جس کا نام علامہ شبیر احمد عثمانی۔ تعزیت وصول کرنے والے بھی یہی ہیں، جنازہ پڑھانے والے بھی یہی ہیں، ملک پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے بھی یہی ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں علماء دیوبند نے ملک بنایا تھا، علماء دیوبند ملک بچائیں۔ تو حقیقت اس سے تو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پر ایک بات مزید عرض کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تو پاکستان بننے کے مخالف تھے، وہ بھی تو دیوبندی تھے۔ آپ ان کا کیا جواب دیں گے؟ میں اس اعتراض کا بھی جواب دیتا چلا جاؤں، توجہ رکھنا، کل سوال آپ سے بھی ہونا ہے، میں اس اعتراض کا جواب بھی نکل کر دیتا ہوں۔ ساتھیوں کی توجہ ہے؟ میں مانتا ہوں حضرت مدنی کا موقف یہی تھا، حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ کا موقف یہی تھا، لیکن ان کے موقف کو پورا بیان کیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہ آدھی بات کر رہے ہو، جس طرح کہا جاتا ہے سیدنا علی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما میں جنگ ہوئی تھی، یہاں رک جایا کرتے ہیں لوگ، یہ بھی آدھی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں پوری بات کرو، اعتراض نہیں بنے گا، کیوں یہ جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد راضی نامہ بھی ہوا تھا، صلح بھی ہوئی تھی، بھائی بھائی بھی بن گئے تھے، تو پھر جنگ ختم ہو گئی۔ جس جنگ کے بعد صلح، جس لڑائی کے بعد راضی نامہ، وہ لڑائی رہتی ہی نہیں ہے، وہ جنگ رہتی ہی نہیں ہے۔ حضرت مدنی حضرت بخاری رحمہ اللہ کا موقف پورا بیان کرو تو بات ختم ہو جائے۔ حضرت امیر شریعت اور حضرت مدنی فرماتے تھے مسلمانوں پاکستان کی بات نہیں کرتے تھے، تقسیم ہند کی بات کرتے تھے۔ یہ لفظ غلط بولا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے، نانا تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ فرماتے تھے برصغیر پاک و ہند کو ایک رہنے دو، جدا نہ کرو، ورنہ وہ وقت آئے گا تم مسلمان ہونے کے باوجود، ایک قوم ہونے کے باوجود، ایک قبیلہ ہونے کے باوجود موت پہ بھی ایک دوسرے کے منہ دیکھنے کو ترسو۔ ایمان سے بتاؤ وہ دن اس قوم نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ اور حضرت مدنی فرماتے تھے میں بھی چاہتا ہوں مسلمانوں کی حکومت ہو، یہاں بیٹھ کے معاہدہ کر لیتے ہیں، انگریز کو بھگاؤ، جس صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت، حکومت مسلمانوں کے پاس، ہندو اقلیت میں ہوگا، جس صوبے میں ہندو کی اکثریت وہاں حکومت ہندو کے پاس، اور مسلمان کو پرسنل لاکھ دے دو، اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اچھا تمہیں یہ تو نظر آتا ہے، ایک بات اور نظر نہیں آتی کہ دارالعلوم دیوبند کے 4 بڑے عہدے تھے، ایک عہدے کا نام ہے صدر محتمم، ایک عہدے کا نام ہے محتمم، ایک عہدے کا نام ہے مفتی اعظم، ایک عہدے کا نام ہے شیخ الحدیث۔ صدر محتمم کا نام علامہ شبیر احمد عثمانی، محتمم کا نام علامہ ظفر احمد مولانا قاری محمد طیب قاسمی، اور مفتی اعظم کا نام مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، شیخ الحدیث کا نام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ یہ 3 عہدوں کے عہدے دار حضرت عثمانی
مفتی محمد شفیع اور قاری محمد طیب تو پاکستان کے حمایتی نظر آتے ہیں، تمہیں ایک عہدہ نظر آتا ہے، 3 حمایت میں نظر نہیں آتے۔ میں پاکستان کی ڈیموکریسی کی بات بھی کروں نا، جمہوریت کی، تو پھر بھی میجارٹی کو دیکھا جاتا ہے، دیوبندیت کی میجارٹی تو پھر بھی پاکستان کے حق میں تھی، یہ نظر نہیں آتا۔ اور ایک بات مزید عرض کرو، حضرت مدنی رحمہ اللہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے سروں پہ ہاتھ نہ رکھتے، آج وہاں مسلمان کی حالت کیا ہوتی؟ آپ کے سامنے احمد آباد اور گجرات کے واقعات نہیں ہیں، کیا ہوتی؟ یہ تو حضرت مدنی کے چاہنے والے ہیں جو برصغیر پاک و ہند کی اس دھرتی میں میدان میں آ کے ہندو کو للکار کے رکھتے ہیں۔ 100 کروڑ کی آفر دارالعلوم دیوبند نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے نہیں اڑائی، یہ حضرت مدنی کا نام لیوا نہیں ہے۔ اور جب مسلمان کے خلاف قوانین آئلی پاس ہوئے 71 میں، حضرت مدنی کے چاہنے والے سامنے نہیں آئے تھے، آج تک مسلمانوں کو پرسنل لا وہاں محفوظ ہے، وہاں کی خانقاہیں، وہاں کے مدارس، وہاں کی مساجد حضرت مدنی کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ جتنے ملک پاکستان کی آبادی ہے نا، اس آبادی سے بڑھ کے وہاں کے مسلمانوں کی تعداد ہے، اس کے اوپر حضرت مدنی کا احسان نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس سے بڑھ کے ایک بات کروں، جب ملک پاکستان بن گیا تھا، حضرت مدنی کی وفات تو 47 میں نہیں 1957 میں ہوئی ہے، 10 سال بعد، اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی وفات تو 1961 میں ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کے بعد کیا رائے دی تھی؟ ان کی رائے پوری بتاؤ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح کی طرح بات پوری نظر آئے۔ فرمانے لگے جب ملک بن گیا، حضرت مدنی اور حضرت بخاری کہ ہماری رائے تھی تقسیم ہند نہیں ہونی چاہیے، مسلمان اکٹھے رہیں، لیکن اب تقسیم ہو گئی ہے، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، دھرتی 2 ٹکڑے ہو چکی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہماری رائے ٹھیک ثابت نہ ہوئی، بظاہر نہ مانی گئی۔ میں اب اعلان کرتا ہوں کہ مسجد بننے میں یا نہ بننے میں مسلمانوں کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر ہر مسلمان اس کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ جب تک ملک نہیں بنا تھا ہماری رائے اس کے مخالف تھی، لیکن اب ہم اس کے محافظ نہ رہے۔ حضرت بخاری ہجرت کر کے پاکستان نہیں آئے تھے؟ کیا آج ملتان کی دھرتی میں حضرت بخاری آرام فرما نہیں ہے؟ تو وہ تو یہاں آئے، انہوں نے تسلیم کیا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا؟ اور پھر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آخری گزارش، توجہ رکھنا۔ ہم نے ملک پاکستان بنایا ہے اور ہم ہی نے، علماء دیوبند نے ملک پاکستان بچانا ہے۔ میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، علماء لوگوں کے دلوں کے حکمران ہیں، یاد رکھنا، دلوں پہ حکمرانی علماء کرتے ہیں۔ آج اگر علماء دیوبند ملک پاکستان میں چاہے حکمرانوں کو بھگانا تو 1 گھنٹے کا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فوراً حکومت ختم ہو جائے، لیکن علماء یہ کام نہیں کرتے۔ اس کی وجہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں، فساد نہیں کرتے، بندوق کی سیاست نہیں کرتے، بیلٹ کی سیاست کرتے ہیں، بلٹ کی سیاست نہیں کرتے۔ اس کی وجہ جس نے چیز بنائی ہو وہ چیز کو نہیں توڑتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ علماء دیوبند نے اس ملک کو بنایا ہے، انہیں توڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، وہ آئینی جد و جہد کرتے ہیں۔ ملک کے ادارے ہمارے ادارے ہیں، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ملک میں فساد پھیلانا شروع کر دیں۔ اور پھر اس پر میں ایک بات مزید عرض کروں، 2 قسم کی سرحدیں ہوتی ہیں، ایک سرحد زمینی ہوتی ہے، ایک سرحد جغرافیائی ہوتی ہے۔ جغرافیائی اور زمینی سرحد یہ ایک ہے اور نظریاتی سرحد دوسری ہے۔ زمینی اور جغرافیائی یہ ایک چیز ہے، اس سرحد کا معنی نظریاتی سرحد کا معنی، زمینی سرحد کا معنی لائن آف دا کنٹرول آف دا کنٹری، ملک کا آخری کونا، اور
نظریاتی سرحد کا معنی لائن آف دا کنٹرول آف دا ریلیجن، مذہبی سرحد، عقائد کی سرحد، مذہبی معلومات کی لائن آف کنٹرول. جیسے زمینی سرحد کی حفاظت کی ضرورت، ویسے ملک کی نظریاتی سرحد کی حفاظت کی ضرورت ہے. زمین کی سرحد کی حفاظت ملک کی فوج کرتی ہے، اور نظریاتی عقیدے اور اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ملک میں علماء دیوبند کر رہے ہیں. جغرافیائی سرحد کو توڑیں تو فیرنگ کی جاتی ہے، نظریاتی سرحد کو توڑو تو بھی فیرنگ کی جاتی ہے. زمینی سرحد کی فیرنگ کا نام گولیاں ہیں، نظریاتی سرحد کی فیرنگ کا نام مسائل کے دلائل. اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور پھر اس پر آج ہمارے حکمرانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ملک کے بانیان ہیں آج ہم نے انہیں کس حیثیت پہ رکھا ہوا ہے، اور جو ملک کے غداران ہیں آج ہم نے انہیں کہاں سر پر بٹھا رکھا ہے. ملک کا محب کون ہے، ملک کا دشمن کون ہے، محب وطن کون ہے، دشمن وطن کون ہے. جنہوں نے کل قربانی دے کے اس ملک کو بنایا ہے تو وہی آج بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ملک پہ آنچ آئے گی تو ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. آج کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کھلی بات ہے. ہمارا ملک پاکستان بہت مقدس ملک ہے، اسلام کی پہچان میں ایک نمایاں کردار ہے. اور میں ایک لفظ مزید بھی کہوں، چودھری رحمت علی نے علماء کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کا نام تجویز کیا تھا. ملک پاکستان دو لفظ پر مشتمل ہے، پاک اور استان. پاک معنی پاکیزہ، استان معنی زمین، جگہ، مقام. یہ علماء دیوبند نے لفظ دیا تھا کہ ملک پاکستان نام رکھا جائے. یہ مدینہ طیبہ کا فارسی ترجمہ بنتا ہے. مدینہ کا معنی شہر، جگہ، طیبہ کا معنی پاک. مدینہ طیبہ فارسی میں کہو تو پاکستان بنتا. یہ نام تو علماء نے دیا ہے، وہ طیبہ کی جگہ پاک دیا ہے، مدینہ کی جگہ استان دیا ہے. اور پھر یقین مانیں آج وہی چیزیں ہمارے ملک میں موجود ہیں. میں ایک دو چیزیں دیکھتا ہوں کہ جو کام مدینہ منورہ میں تھا نا وہ آج یہاں بھی ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میرے پاس تفصیل تو بہت ہے، میں صرف ایک دو باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں. مدینہ طیبہ کو اس وقت خطرہ، رسول اللہ کے دور میں خطرہ یہودیوں سے تھا. اس لیے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، فرمایا تھا نا نکال دو ان کو. اور آج ملک پاکستان کو خطرہ بھی انہی یہود و نصارہ سے. اور ایک بات اور ہے، ملک پاکستان اور مدینہ منورہ کے اس وقت کے اسٹیٹ میں ایک اور بات بھی مشترک ہے. اس وقت میں پورے اسلام پھیلانے کی جماعتوں کا مرکز مدینہ منورہ. وہ تبلیغ کی جماعتیں ہوں، وہ جہاد فی سبیل اللہ حق والے جہاد کی جماعتیں ہوں، وہ خانقاہی نظام ہو کہ الا اللہ سے لوگوں کے دلوں کو ضرب لگا کے پاک کرو، یا مساجد اور مدارس کا جال بچھانا ہو، یا لوگوں کو تعلیم اور تدریس کی طرف متوجہ کرنا ہو، یہی سارے کام مدینہ منورہ سے ہوتے تھے. اور اللہ نے اسلام کے مجموعہ محنت بھی ملک پاکستان میں دی. جہاں اسلام اترا وہ عرب بھی دین سیکھنے کے لیے یہیں آتے. آپ نے نہیں دیکھا جماعتوں میں، مدارس میں، خانقاہ میں؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، موطا امام مالک کی شرح عجز المسالک لکھی تو مالکی علماء بھی کہنے لگے قد حنفنا، اس بندے نے تو ہمیں بھی حنفی بنا دیا ہے. وہ عرب علماء کی بات کر رہا ہوں. ان علماء نے وہ کام کیا ہے جو اللہ نے مدینہ طیبہ کی حفاظت کا کام ان سے لیا. 1926 میں جب آل سعود نے سعودیہ پر قبضہ کیا اور اس وقت ان لوگوں کو کہا گیا قبر پہ قبے بنانا حرام ہے، تو جنت البقیع کے تمام قبہ جات کو گرا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا کی باری آئی، گرانے کی باری آئی تو ادھر اختلاف پڑ گیا، قبر پہ تعمیر ہے گرا لو. کچھ کہتے تھے نانا
امام الانبیاء کی قبر کا احترام ضروری ہے، مت گراؤ۔ یہ خبر ہندوستان پہنچی، علامہ خلیل احمد محدث سہارنپوری تحت گئے، اپنی ٹیم کو تیار کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کی عربی بڑی اسٹرانگ اور تیز تھی، انہیں ساتھ لیا، علماء دیوبند کا وفد لیا، سیدھے وہاں سعودیہ پہنچے۔ وہاں پر پہنچ کے پہلے پیغام بھجوایا، علماء کی جماعت آ رہی ہے، ہماری دلائل سنے بغیر آپ نے روضہ نبوی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس وقت کے حکمران نے کام رکوا دیا، علماء کا محاصرہ ہوا، علماء عرب بیٹھے، علامہ شبیر احمد عثمانی بیٹھے، اس وفد کی قیادت سہارنپوری رحمہ اللہ فرما رہے تھے، یہ بیٹھے اور بات چلی۔ عرب علماء ظواہر حدیث کا استناد کرتے ہوئے حدیثیں پڑھنے لگے۔ حضور نے فرمایا قبر پہ تعمیر نہ کرو، حضور نے فرمایا قبر پہ قبہ نہ بناؤ، حضور نے فرمایا قبر کے اوپر چھت نہ ڈالو، نہیں رکھو، اس بنیاد پہ یہ روضہ گرا دیا جائے۔ علامہ عثمانی اٹھے ہیں، عرب و عجم کے علماء جنبش قلم دیکھ رہے ہیں۔ عثمانی فرماتے ہیں یہ احادیث مجھے تسلیم ہے، یہ باتیں میں سر تسلیم ہم سمجھتا ہوں، باقی حضور نے فرمایا ہے آپ قبے نہ بناؤ، حضور نے فرمایا ہے چھتیں نہ بناؤ، حضور نے فرمایا ہے قبروں پہ تعمیر مت کرو، لیکن یہ حدیثیں سرور کائنات کے روضے کی مخالف نہیں ہے، حضور کے یہ فرمان گنبد خضرا کے مخالف نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے، اس پر بھی تو چھت بنی ہوئی ہے، اس پر بھی تو تعمیر ہے، یہ مخالف کیسے نہیں ہے؟ فرمانے لگے لوگوں ذرا غور کرو، ایک ہوتی ہے البناء علی القبر، پہلے قبر بنے پھر اوپر چھت بناؤ، ایک ہوتا ہے القبر فی البناء، پہلے چھت بنے پھر قبر بناؤ۔ یہ دو معاملے علیحدہ علیحدہ ہے، پہلے قبر بنے پھر چھت بناؤ، اس سے تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ لیکن آمنہ کے در یتیم کا روزہ یہ نہیں ہے کہ پہلے قبر ہوتی پھر چھت ہوتی، نانا یہ تو اماں عائشہ کا کمرہ ہے، حجرہ عائشہ ہے، اماں کا حجرہ اللہ کے رسول نے قبر سے پہلے بنوا کے دیا تھا۔ اماں کے حجرے پہ چھت اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام سے پہلے بنوا کے دی تھی۔ یہاں چھت پہلے بنی ہے، قبر بعد میں بنی ہے، تعمیر پہلے ہوئی ہے، قبر بعد میں بنی ہے، یہ حدیث کے مخالف نہیں ہے، اسے رہنے دو۔ یہ علامہ عثمانی کا استدلال تھا، جس استدلال کی بدولت آج بھی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک روضہ نبوی قائم و دائم نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اور اللہ نے ان سے ویسا کام لیا، اور یہی کام تو دیوبند سے لیا جو میں آج ملک پاکستان اور مدینہ منورہ کی مماثلت بتا رہا ہوں۔ ایک مماثلت اور بھی ہے، مدینہ منورہ میں اس وقت منافقین کا بھی ایک گروہ تھا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ جو کہا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا منافق تیرے پاس آئیں گے، آ کر کلمے پڑھیں گے، کہیں گے ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم ٹھیک لوگ، ہمارے عقیدے صحیح، ہمارے مسائل صحیح۔ یاد رکھنا ان المنافقین لکاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ اس کا مصداق ہے۔ ذالکم قولکم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول پہ مت جانا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافر آئے جہاد کرو، منافق آئے جہاد کرو۔ مجھے کافر سے جہاد نظر آتے، حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں تلوار سے، منافق سے ایک جنگ بھی نہیں لڑی، منافق سے ایک جنگ بھی نہیں لڑی۔ خیبر سے لے کر تبوک تک رسول اللہ کے بڑھاپے کی آخری جنگ ہے، 62 سالہ زندگی کی جنگ ہے، جب رسول اللہ ایک طرف سے 900 کلومیٹر مدینہ سے دور تبوک کا سفر کر کے گئے، 900 کلومیٹر دور سے واپس آئے، 1800 کلومیٹر اللہ کے رسول نے 62 سال کے بڑھاپے میں چل کے جنگ لڑی ہے، لیکن منافقین سے ایک جنگ بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا، 2 جگہ قرآن میں ہے، جاہد الکفار والمنافقین، منافق سے جہاد تو نظر نہیں آتا، فرق ہے، کافر سے جہاد بالسیف ہے، منافق سے جہاد بالدلائل ہے، کافر سے تلوار کا جہاد، منافق سے دلیل کا جہاد۔ اور اللہ کے رسول نے دلائل کی دنیا میں ان سے گفتگو کی، شرمندہ ہوئے،
जनाजे का मौका आया तो आए तो तेरी जनाजा नहीं पढ़ाना, कब्र पे जाने का मौका आया तो बलाग़तकुम अला कब्र ही, आयत उतर गई, दलाइल से गुफ्तगू शर्मिंदा कर, और आखिर में कम या मुनाफिक कहकर भगा दिया, कम या फलां अंत मुनाफिक, कम या फलां अंत मुनाफिक। जो बच गए तो हुज़ैफ़ा बिन यमान को नाम बता दिए, तभी तो हज़रत उमर उस जनाजे में जाते थे जिस पे हुज़ैफ़ा गए हैं, वरना न जाते जिस पे हुज़ैफ़ा नहीं गए। ये मुनाफिकीन के साथ अल्लाह के रसूल ने काम किया। और आज मुल्क पाकिस्तान में भी अक़ायद की मेहनत पे भी शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, मसाइल में शुबहात, तरह तरह के दीन में फितने खड़े किए जा रहे हैं। ये वही मामला हो रहा है, और जो वहाँ अल्लाह के रसूल और सहाबा ने किया है वही यहाँ उलमा कर रहे हैं इनके साथ। इसका ये जवाब, इसका ये जवाब, इसका ये जवाब, इस दलील को यूँ तोड़ो, इसको यूँ तोड़ो, ये भी एक मुमासलत है। एक मुमासलत और भी है, उनकी हिफाजत भी अल्लाह ने की थी, इसकी हिफाजत भी अल्लाह कर रहा है, बाकी अल्लाह कर रहा है। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक सारे खा रहे हैं मुल्क को, फिर भी कायम है, तो इसका माने बाकी अल्लाह है। और एक मुमासलत और भी, उसके अमन के तबाह करने वालों को अल्लाह ने तबाह किया था, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की तरफ बुरी नज़र देखने वालों को भी अल्लाह तबाह और बर्बाद करे। तो अल्लाह पाक आपको और हमें मुल्क पाकिस्तान की कदर की तौफीक अता फरमाए, और बानियान पाकिस्तान में इन तमाम की कदर की तौफीक अता फरमाए। ये इसीलिए हमने यहाँ इजलास तलब किया, ताकि आपकी खिदमत में ये बात समझाएं कि ये मुल्क हमारा है, बनाया भी हमने है, बचाएंगे भी हम, ठीक है। और जहाँ मुल्क पाकिस्तान का तज़किरा करो इस दलील से करो, इस दलील से दुनिया में आम करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला